عارف رومی کہتے ہیں کہ چڑی اور چڑا کٹھے بیٹھے تھے، تو ایک صوفی صاحب آ گئے، سونی پگڑی، سونی ٹوپی، تسبیح بھی. تو چڑیا چڑے سے کہنے لگی کہ اڑ جا، یہ شکاری آیا ہے. چڑا کہنے لگا شکاری نہیں، یہ تو درویش ہے، کوئی ضرورت نہیں اڑنے کی. یہ بڑی درد والی بات حضرت رومی نے لکھی ہے. لیکن وہ قریب آیا نا جب بندہ، تو اس نے پیچھے گلیل چھپائی ہوئی تھی، اس نے نشانہ لگایا، چڑے کو لگایا، چڑا مر گیا. چڑیا نے جا کے بادشاہ کو، شیر کو شکایت کی، کہنے لگی اس نے میرا چڑا مار دیا. اس نے فوجیں دوڑائیں، بندے کو گرفتار کرا لیا. یہ مثال دیتے ہیں وہ سمجھانے کے لیے. سامنے کھڑا ہے وہ مجرم، تو شیر جنگل کا بادشاہ چڑیا سے کہتا ہے کہ پکڑ میں نے لیا ہے، سزا تیری مرضی کی دینی ہے، جو کہ گھر تیرا اجڑا ہے، تو بتا اسے سزا کیا دے. تو وہ چڑیا کہنے لگی بادشاہ اسے سزا کوئی نہیں دینی ہے، اسے ایک حکم دے دیں آپ. فرمایا وہ کیا؟ تو چڑیا کہنے لگی اسے بس اتنا کہہ دے کہ اگر شکار کرنا ہے تو کپڑے بھی شکاریوں والے پہنے، صوفیوں والے نہ پہنے، یہ درویشوں والے کپڑے نہ پہنے. شکار کھیلنا ہے تو کپڑے بھی اللہ کرے سمجھ آئے، صوفیوں کو بھی آئے اور شکاریوں کو بھی آئے، اللہ کرے سمجھ آئے. کہ شکار کھیلنا ہے تو کپڑے بھی شکاریوں والے پہن، کپڑے تو نے صوفیوں والے پہننے اور کھیلتا تو شکار ہے. یہ ظلم نہ کر. ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ آپ کسی بندے کو چھیڑ لیں، وہ مفکر بھی نکل آئے گا، وہ سیاںا بھی نکل آئے گا، وہ دانشور بھی نکل آئے گا، وہ اتنی اچھی باتیں کرے گا کہ یوں لگے گا کہ یہ مسیحا قسم کا آدمی. لیکن جب اس کا عمل دیکھیں گے، اس کی بیوی کہہ رہی ہوگی کہ بڑی گالیاں دیتا ہے، اس کی اماں کہہ رہی ہوگی کہ میرے پاس تو 2 گھڑیاں بیٹھتا ہی نہیں، اس کے بھائی کہہ رہے ہوں گے کہ کھا گیا ہماری زمین. اتنی اچھی اچھی باتیں، یعنی لبادہ صوفیوں والا اور کام شکاریوں والے. یہ انداز درست. حضور نے اخلاق میں سے جو پہلا جز بتایا وہ مخلص ہونا. 2 باتیں اور آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا، ان کو بھی یاد رکھیں. زندگی میں کبھی بھی کسی بندے کو سکھ نہ دے سکیں تو اسے دکھ کبھی نہ دیں. کسی بندے کو اگر آپ اس کی تعریف نہیں کر سکتے تو کبھی بھی توہین نہ کریں، اور کسی کی ذاتیات پر کبھی نہ اتریں. دیکھو ابو جہل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف معاذ اللہ بڑی باتیں کی، جادوگر بھی کہا، کاہن بھی کہا، اور نیچے اتر کے اس نے غلیظ بھی انداز اختیار کیا. آپ کے چچا جناب ابو طالب کے پاس آ کے کہنے لگا اگر یہ دولت چاہتے ہیں تو دولت دے دیتے ہیں، اگر کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر دیتے ہیں، اگر سربراہ بننا چاہتے ہیں تو ہم انہیں بڑا مان لیتے ہیں. یعنی یہ چھوٹی حرکت تھی نا کہ حضور کے بارے میں اس طرح کی بات. وہ ذاتیات پہ اترا، کچی باتیں کی. لیکن نبی پاک کی اس نے بڑی مخالفت کی، پر حضور کبھی ذاتیات پہ نہیں آئے. یہ ضرور کہا کہ تو بت پوجتا چھوڑ دے، لیکن وہ ظالم تھا، لوگوں کا مال لوٹتا تھا. کئی لوگوں کا مال حضور نے اس سے لے کے واپس کرایا، لیکن کبھی کسی بازار میں کھڑے ہو کے حضور نے اسے ڈاکو نہیں کہا، چور نہیں کہا. وہ شراب پیتا تھا، لیکن حضور نے کبھی برسر عام اسے شرابی، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا، یعنی مفت میں کہہ دیتے مولوی کھا گیا مسجد دے پیسے، کیا آپ نے دیے تھے؟ کیسے پتہ ہے؟ آپ جھوٹ بولتے ہیں.